مرتبہ اس پر فضیلت الشیخ خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کونسل کا مقصد بھی یہی ہے کہ علماء کو استحکام حاصل ہو، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہو، لیکن وہ حاصل ہو اس کے لیے خود ہمیں کوشش کرنا پڑے گی۔ ہمیں ان راہوں پر چلنا پڑے گا جن راہوں پر امت کے جو عظیم علماء ہوئے ہیں وہ چلے ہیں۔ تو ان راہوں پر، سرفروشی کی راہوں پر اپنے آپ کو فنا کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی کسی مقصد کے لیے صحابہ کرام بدر میں پہنچے اور اس طریقے کے دیگر جو مواقف ہیں صحابہ کرام کے اور امت کے علماء کے، تو ہمیں ان راہوں پر چلنا پڑے گا۔ یہی خطاب تھا فضیلت الشیخ کا کہ ہمارا مقام و مرتبہ یا ہماری جو قدر و منزلت ہے یا ہمارا جس طریقے کا بھی ہم اپنا استحکام چاہتے ہیں علماء کرام کا، وہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں، اس کو سمجھیں اور ان راہوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ انہی راستوں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی راستوں پر چل کر یا انہی پتھروں پر چل کر، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اصل جو پروگرام ہے وہ سیمینار سے متعلق ہے۔ فضیلت الشیخ ہمارے محترم مولانا محمد ابراہیم رحمانی رحمہ اللہ، جو یہیں دھورا ٹانڈا کے اندر تھے اور جنہوں نے اپنی بہت ساری داعیانہ خدمات اپنی خطابت کے ذریعے، اپنے مناظروں کے ذریعے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے جو داعیانہ کوششیں کی اور پورے علاقے میں ضلع بریلی کے اندر جو منہج سلف کے احیاء کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے جو کوششیں کی، اس پر کچھ باتیں آج ہم مختلف مقالہ نگاران حضرات سے سنیں گے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں فضیلت الشیخ عبدالخالق سلفی حفظہ اللہ تعالی سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ سبھی مقالہ نگاران کے لیے 10 منٹ کا وقت رکھا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین، زیادہ کچھ تفصیل نہ کرتے ہوئے، چونکہ فضیلت الشیخ محمد ابراہیم الرحمانی رحمہ اللہ کی شخصیت اور ذات بابرکات خود میرے اپنے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ہمارے ہی گاؤں کے تھے، بلکہ پڑوسی بھی تھے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، جو کچھ بھی ان سے تھوڑا بہت ہو چکا تھا استفادہ یا ان سے ملاقات شرف لقاء، وہ میں جستہ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں، اور بقیہ تفصیلات دیگر مقالوں میں بھی آتی رہیں گی۔ میرا ان سے واسطہ بہت ہی ابتدائی دور کا تھا، بچپن کا تھا۔ آپ رحمہ اللہ وہاں سے کوچ کر آئے تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میرے ہوش سے پہلے کی بات ہے، اور یہاں دھورا میں ہی آ کر کے آپ نے اپنا مسکن بنا لیا تھا، یہیں پر آپ پھر آباد ہو گئے تھے۔ لیکن آپ نے اپنا تعلق اپنے آبائی گاؤں ٹانڈا سادات سے نہیں چھوڑا تھا۔ وقتاً فوقتاً آپ وہاں آنا جانا کرتے رہتے تھے۔ آپ کے بڑے بیٹے مولانا عبدالحلیم صاحب، ان کو اس طریقے سے نام دیا جاتا ہے، مولانا عبدالحلیم ہم کہا کرتے تھے، عبدالحلیم صاحب، وہ وہیں رہ گئے تھے اسی مکان میں جو آپ کا اپنا آبائی مکان تھا۔ بقیہ بیٹے یہاں ساتھ میں چلے آئے تھے، اولاد سب کی سب یہاں چلی آئی تھی، وہ وہیں رہ گئے تھے۔ بہرحال بعد میں وہ بھی یہیں تشریف لے آئے تھے اور یہیں پر آباد ہو گئے تھے۔
لیکن جتنے دنوں تک وہ وہاں رہے تھے تب تک آپ وقتاً فوقتاً وہاں آنا جانا کرتے رہتے تھے۔ اتفاق یہ تھا کہ میں بس جسے ہم نورانی قاعدہ وغیرہ حروف ابجدیہ وغیرہ پڑھنا سیکھنا کہتے ہیں، ان دنوں کی بات ہے، ہوش کی بات ہے کہ ہم لوگ مغرب بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو مغرب بعد ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اتفاق سے اندھیرا کا سا ماحول تھا، لائٹ وائٹ اس وقت اتنی ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ پہنچے مغرب کے بعد، رات ہو چکی تھی، تو اچانک آپ کے ہاتھ میں لاٹھی بھی تھی اور سر پر پگڑی بھی تھی، اونچی سی کہہ رہے ہیں ٹوپی تھی، لمبے لمبے بال تھے، وفرا بال جسے کہتے ہیں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے تو ڈر گئے ایک دم، آپ کی شکل دیکھ کر کے اتنا جانتے بھی نہیں تھے۔ لیکن جو امام صاحب تھے ہماری مسجد کے، جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے، وہ اٹھے اور اٹھ کر کے مصافحہ وغیرہ کیا۔ ہمارے دل سے بہرحال وہ ڈر جاتا رہا۔ یہ میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی، یا یوں کہہ لیں کہ یہ سمجھ میں آیا بعد میں، امام صاحب نے بتایا کہ یہ مولانا صاحب تھے، آئے تھے اور وہ اس طریقے سے یہیں کے رہنے والے تھے۔ بعد میں ہم نے اپنے والد محترم وغیرہ سے بھی ان کے آپ کے بارے میں معلوم کیا، تو اور کچھ تفصیلات معلوم ہوئی، بتایا والد محترم نے، اور پھر بعد میں آپ سے بھی میں نے تحقیق کی اس مسئلے کی، یا اس بات کی، آپ کے تعلیمی ماحول کے بارے میں، آپ کے تعلیمی سلسلے کے بارے میں۔ تو دہلی میں صدر بازار میں جو سب سے پہلا مدرسہ کہہ لیں آپ، یا سب سے عظیم الشان درسگاہ کہہ لیں، جامعہ رحمانیہ صدر بازار میں جو ہوا کرتا تھا، اس کے آپ طالب علم تھے۔ اتفاق یہ رہا کہ آپ نے اس جامعہ میں صرف 3-4 سال ہی تعلیم حاصل کی، یعنی عربی کلاسز کی مشکات تک آپ کہہ لیں، ان دنوں جو تعلیم ہوا کرتی تھی آپ نے وہ تعلیم حاصل کی، جیسا کہ شیخ نے خود مجھے بھی بتلایا تھا۔ تو پھر اس کے بعد سے آپ کا وہاں سے تعلق قطع ہو گیا۔ ممکن ہے کہ تقسیم ہند کا یہ معاملہ رہا ہو، یا تقسیم ہند کا معاملہ نہ ہونے کی بنیاد پر ویسے ہی آپ وہاں سے چلے آئے ہوں، اس کی میں تحقیق یہاں نہیں کر رہا ہوں۔ البتہ یہ تھا، آپ نے مجھے خود بتلایا، آپ رحمہ اللہ نے، کہ ہم جب وہاں صدر بازار میں پڑھا کرتے تھے جامعہ رحمانیہ میں، تو اس وقت ہمارے اساتذہ ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر لکھ کر کے دے دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے بیٹے جہاں آپ کھانا کھاتے ہو نا، وہیں ہمارا یہ پرچہ پڑھ کے سنا دینا، ابھی تمہیں تقریر کرنا نہیں آتی ہے تو ہمارا یہ پرچہ پڑھ کے سنا دیا کرنا وہاں پر، بس ہو جائے گا۔ اگر میں آج یہ کہوں اس شکل کو کہ جیسے آج کے دور میں، اب تو بند ہے تقریباً مجلات کا جاری ہونا، اجرا جو ہمارے اداروں میں پہلے ہوا کرتا تھا، اور اب یہ مجلات کا اجرا تقریباً ختم سا ہے، اب نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے، اور ہے بھی باقی بھی بہت سارے اداروں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس دور میں یہ ہمارا ادارہ اتنا بڑا اچھا کام کرتا تھا کہ اپنے اساتذہ جو وہاں ہوا کرتے تھے، وہ تھوڑے تھوڑے کاغذوں پر لکھ کر دے دیتے تھے اپنے طلبا کو، اور کہتے تھے جاؤ بیٹے جہاں جہاں آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہاں ہمارا یہ پرچہ پڑھ کے سنا دینا۔ شیخ رحمہ اللہ خود بتلاتے تھے مجھے کہ میں جاتا تھا اور وہ جو لکھ کے دے دیا وہی پڑھ کے سنا۔ میری آواز اچھی تھی تو میں تھوڑا سا لہرے والے انداز میں سنا دیتا تھا، تو لوگوں کو بڑا پسند آتا تھا اس طریقے سے۔ اور کبھی کبھی اگر نہیں لکھ کے دے پائے کچھ، تو ہمارے اساتذہ ہمیں تاکید کیا کرتے تھے کہ بیٹے کچھ نہ صحیح تو قرآن مجید کی کوئی بھی سورت، الحمد شریف ہے یا کوئی اور سورت ہے آپ کو یاد ہے، وہ جا کے سنانا، تلاوت کرنا، اور اس کا ترجمہ کچھ بتا دینا، اس طریقے سے۔ تو ہم لوگ گھروں میں جا کے کھانا کھایا کرتے تھے اور اس طریقے سے ایسے کر دیتے تھے، چونکہ اللہ رب العالمین نے آواز اچھی عطا فرمائی تھی۔ اچھا میں یہاں رک کر کے آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ کا بلبل ہند خطاب بھی اسی بنیاد پر پڑا تھا۔ یقیناً لاسانی تھے آپ اپنی آواز میں، کہ ایسی آواز نہیں تھی آپ کی، بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں اپنے اجلاس میں عوام کو جمع کرنے کے لیے آپ کا نام ایسے ہی پیش کر دیا کرتے تھے، بلبل ہند صاحب آ رہے ہیں، بریلی سے تشریف لا رہے ہیں، عوام بہت جمع ہو جایا کرتی تھی۔ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اور ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ جلسوں میں شرکت ان کی ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے میں جاتا تھا گھروں میں اور کچھ پڑھ کر کے سنا دیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے اور گھروں میں بھی مجھے جہاں میری دعوت نہیں بھی ہوتی ہے، میری باری نہیں بھی ہوتی، تو وہ لوگ بھی مجھے بلانے لگتے۔ تو اس طریقے سے مجھے کچھ تقریر کرنے کا ملکہ تھوڑا تھوڑا پیدا ہو گیا، اور میں کچھ اور بھی کہنے لگا۔ اب ہوا یہ کہ میں تقریر کرنے میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، جلسوں میں بھی بلایا جانے لگا۔
یہ تھا ہمارے ابراہیم رحمانی رحمہ اللہ کا تھوڑا سا ابتدائی خاکہ یا پہلی ملاقات کی بات کا، یا میری جو بھی ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت آپ نے مجھے کچھ اس طریقے کی باتیں بتائیں. کچھ والد محترم نے بھی مجھے بتایا کہ اس طریقے سے رحمانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پڑھا کرتے تھے اور اس طریقے سے ان کا حال ہوا کرتا تھا. بعد میں میری ملاقات دوبارہ ایک اور ہوئی. شیخ محترم جب وہاں تشریف لے گئے تھے ہمارے گاؤں میں تو وہ عصر کی نماز کا وقت تھا. عصر کی نماز کے وقت میں ہم لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے. آپ بھی پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور شروع سے ہی تکبیر اولیٰ سے ہی آپ شامل ہو گئے تھے. امام صاحب نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر کے سلام پھیرا تو تشہد آخر تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا. شیخ کا میرا خود کا یہ واقعہ ہے. اس وقت نماز میں شامل تھا، ہم لوگ تھوڑے سے کچھ اور بڑے ہو گئے تھے تو تشہد آخر تھوڑا لمبا ہو گیا. نماز سلام پھیرنے کے بعد میں آپ نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب آپ نے اتنا لمبا تشہد کر دیا، میں نے 2.5 بار پڑھ لیا. عجیب سی بات. خیر شیخ جو امام صاحب تھے وہ خاموش رہے، ہم لوگ بھی خاموش رہے، پر دل میں خیال آیا کہ 2.5 بار پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، کیا ہوا تو پڑھ لیا. تو وہ خیال یقیناً یاد کریں آپ یا تصور کریں، میرے دماغ میں آج تک ہے کہ میں نے فوراً یہ کہا، دل میں سوچا تھا کہ تو کیا ہوا، ہو گیا تو اتنا لمبا پڑھ دیا تو پڑھ دیا، ہو گیا. تو پھر تشہد اگر آخر میں لمبا بھی ہو جائے تو یہ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے باعث رحمت ہے. یہ دعا کا موقع ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم جو بھی چاہیں دعا کریں. یہ کوئی بھی نماز ہو ہماری، ہم دعا کریں وہ قبولیت کا عین وقت ہوا کرتا ہے. ہمیں دعا کرنا چاہیے تشہد آخر میں. اور عوام میں سے اگر کوئی ہو تو میں ان کو بھی یہ تھوڑا سا اس وقت کہہ دوں کہ امام صاحب اگر تشہد آخر لمبا کر دیا کریں تو یہ نہیں کہ مولانا صاحب پتہ نہیں بھول گئے، خاموش پتہ نہیں کہاں دماغ ان کا رہا ہوگا، کیا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ امام صاحب کو مت سوچیے، آپ اپنے آپ کو سوچیے، آپ اپنے رب کے حضور ہیں، آپ کو جو چاہیے وہ اپنے رب سے مانگیے. یہ تشہد آخر ہے. خیر، تو اس طریقے سے میری دوسری ملاقات کا وقت رہا اور شیخ سے میری ملاقات ہوئی. پھر ایک بار یہ مشہور تھا جلسوں میں آپ چونکہ بہت زیادہ بلائے جاتے تھے اور یقیناً بلائے جاتے تھے، آپ بہت زیادہ ادھر ادھر، آپ لکھنؤ وغیرہ میں یا اور آس پاس کے ایریوں میں، اسی میں یہ بھی مشہور تھا کہ آپ کو جن بلا کے لے جایا کرتے ہیں اور اپنے یہاں جلسہ کراتے ہیں. کسی وقت بھی لے جاتے ہیں جن، اور جن راتوں میں آپ کو اپنے یہاں پر لے جا کر کے درختوں میں یا ادھر جنگلات میں کہیں پر جلسہ کراتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا بھی ہوگا. تو شیخ ایک بار پھر وہیں گئے ہوئے تھے ہمارے گاؤں میں، تو میں نے پوچھا شیخ سے، سوچا کہ موقع اچھا ہے، لاؤ یہ تحقیق کر لوں کہ ایسا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. آپ کو کیا جن بھی بلا کے لے جاتے ہیں اور جلسہ میں آپ ان کی شرکت کرتے ہیں؟ تو شیخ سے میں نے کہا، شیخ میں نے سنا ہے آپ کو جن بھی بلا کے لے جاتے ہیں اور جلسے میں آپ ان کے جاتے ہیں. کہا نہیں بیٹے ایسی بات نہیں ہے، جن مجھے نہیں. البتہ یہ واقعہ شیخ کا خود بتایا ہوا ہے کہ البتہ یہ واقعہ ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے بارے میں میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ یہ ان کو ایسا کرتے تھے. اب پتہ نہیں، میں نے تو شیخ سے جتنا سنا ہے میں نے بھی آپ کے سامنے اتنا رکھ دیا. شیخ کی میری جو ملاقات ہوئی اور جو بتایا تو کہا یہ واقعہ خیر میرا نہیں ہے، البتہ ہاں مجھے جلسوں میں بہت سارے لوگ دعوت دیتے رہتے ہیں تو میں جاتا ہوں. اس وقت آپ نے یہ بتلایا تھا کہ نام پر میرے یقیناً لوگ اپنے اپنے یہاں پر مجلس میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، مجلس جمع کرنے کے لیے میرا نام لکھ دیتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور بیو جمع کرنے کے لیے ایسے ہی کر دیتے ہیں. پھر آپ نے میں یہاں دھورا میں اس وقت آ گیا تھا، میرا تعلیمی سال عالمیت تقریباً مکمل ہو گیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر، گھریلو میرے اپنی ضروریات کی بنیاد پر عالمیت مکمل کر کے پھر میں نے فضیلت کے لیے نہیں سوچا تھا کہ میں جاؤں، کیونکہ گھریلو حالات کچھ اجازت نہیں دے رہے تھے. لیکن وہ میں اب جا نہیں سکا ادارے میں، تو تعلیمی سال میرا منقطع ہو گیا 1 سال کے لیے. بعد میں گھریلو حالات بھی کچھ بنے سورے اور لوگوں نے بھی کہا میرے اوپر پریشر ڈالا، تو میں نے سوچا کہ اچھا جاؤ اب یہ تعلیمی سال بقیہ جو بچے ہیں فضیلت کے وہ بھی مکمل کر لوں. اس کی تکمیل کے لیے پھر میں آئندہ سال گیا تھا. لیکن ان دنوں جو میرا تعلیمی سال کا انقطاع ہوا تھا، یہی دورہ میں اسی مسجد میں مجھے بلا لیا گیا امام اور خطیب کی حیثیت سے. اس وقت شاید یہاں کے امام صاحب چلے گئے ہوں گے یا رہے نہیں ہوں گے، تو میں یہیں پر آ کر کے پھر امام و خطیب کی حیثیت سے اسی وقت سے میں رہ رہا تھا. آپ سے اس وقت آپ کی عمر کا سمجھ لیجئے کہ انتہائی آخری وقت چل رہا تھا، بہت بزرگ ہو گئے تھے آپ. یہ میری اب آپ کی آخری ملاقات گویا کہ تھی شیخ سے رحمۃ اللہ علیہ سے.
تو اس وقت آپ سے میری بہت ساری باتیں ہوتی رہتی تھیں، یہاں بیٹھ جاتے تھے اور کچھ باتیں کرتے رہتے تھے، مجھے نصیحت کرتے تھے، عبدالخالق میں تمہیں تقریر کرنے کا وہ بتاؤں کیسی تقریر ہوتی ہے اور مطلب کیسے کرنا چاہیے، تمہیں یاد کرو میری نصیحت ہے، مشکات پڑھا کرو، ریاض الصالحین پڑھا کرو، اور اس طریقے سے یہ کتابیں پڑھا کرو، ان کتابوں کے ذریعے سے تقریر کیا کرو تو تمہاری تقریر اچھی بن جائے گی اور نصوص تمہیں اچھے یاد ہو جائیں گے، اور اپنی تقریر میں لطیفے بھی سنایا کرو، واقعات بھی بیان کیا کرو تو تمہاری تقریر اچھی ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ جم جائیں گے۔ میں تقریر کرتا ہوں تو میں ایسے ہی کرتا ہوں، لطیفے بھی سناتا ہوں اور واقعات بھی سناتا ہوں، پبلک بہت اچھی طریقے جھوم جھوم کے سنا کرتی ہے اور بہت اچھے جم جاتی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، ایک بار میں لکھنؤ میں تھا، اپنا واقعہ آپ بتلا رہے ہیں، ایک بار میں جو لکھنؤ میں مدعو کیا گیا تھا وہ تھا تو اپنا اہل حدیثوں کا جلسہ، تو میں اس جلسے میں گیا ہوا تھا، میری وہاں پر آمد سن کر کے یہ بریلوی لوگ آ گئے اور کہا شیخ ہمارے یہاں ضرور چلیے گا، ہمارے یہاں تشریف ضرور رکھیے گا، اور ہمارا جلسہ ہے کل تو آپ اس میں ضرور چلیے گا۔ مجبوراً اب جب انہوں نے زیادہ پریشر ڈالا بریلویوں نے تو مجھے جانا پڑا۔ انہوں نے عید میلاد النبی کا اپنا جلسہ بنا رکھا تھا، اس عید میلاد النبی کے جلسے میں اب جب ان کو ہاں کرنا پڑی اور انہوں نے مجبوراً مجھے اتنا پریشر ڈال کے کر ہی دیا مجبور، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آؤں گا، دیکھ لوں گا۔ حاضری دینے کے لیے مجھے وہاں جانا تھا، تقریر تو وہاں کرنا نہیں تھی، لیکن میرے جانے سے پہلے ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا تھا، ایک شاعر، ان کے یہاں شاعر ہی زیادہ ہوتے ہیں، پہلے شعر و شاعری ان کے یہاں ہوتی رہتی ہے، ایک شاعر بار بار وہ ایک ہی مصرع شعر کا پڑھ رہا تھا، محفل میلاد میں ہوتے ہیں شامل پھول پھول، محفل میلاد میں ہوتے ہیں شامل پھول پھول۔ وہ جو شاعر تھا اتفاق سے وہ کان میں جسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا بندہ پہننا، وہ چھوٹا سا چھلا پہنے ہوئے تھا، گول دائرہ سا پہنے ہوئے تھا، تو شیخ کہتے ہیں میری طبیعت کو اب جب برداشت نہ ہوا اور بہت دیر سے وہ ایک ہی بات کہے جا رہا ہے، محفل میلاد میں ہوتے ہیں شامل پھول پھول، محفل میلاد میں ہوتے ہیں شامل پھول پھول، تو سوچا کہ اچھا مجھے شامل تو ہونا بھی نہیں ہے، لاؤ اس کی گرہ میں لگا دوں، اس کا بند میں لگا دوں۔ تو شاعر سے میک لے کے کہہ رہے ہیں اور شاعر صاحب میں اس کا بند میں لگانا چاہتا ہوں، میں اس کے آگے دوسرا مصرع میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں پڑھیے پڑھیے، لیجیے لیجیے میک۔ اب شیخ کا اعلان بھی ہو گیا تھا اور ویسے بھی تو اس طریقے سے آپ نے مائک لیا اور کہا ہمارے شاعر صاحب کہہ رہے ہیں محفل میلاد میں ہوتے ہیں شامل پھول پھول، آپ نے سنا ہے کتنا اچھا ہے، اور میں نے اپنی آواز میں جب اس کو گا کر کے پڑھا محفل میلاد میں ہوتے ہیں شامل پھول، جم گئی محفل بہت اچھے انداز میں نے بھی اسی انداز میں پڑھنا شروع کیا اور بہت اچھے سے انداز میں جھما کے جب میں نے پڑھا تو دوسرے طرح جو دوسرا مصرع میں نے سمجھوڑا ہے، کان کاٹا ہے خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، بس اتنا کہہ کر کے تو مت پوچھئے کہ شاعر کا حال کیا ہوا اور پبلک کا حال کیا ہوا، جو بھی ہوا وہاں تو حالات کچھ اور ہی بن گئے۔ میں نے اپنے جوتے اٹھائے اور میں چپکے سے لے کر کے وہاں سے نکل کے چل دیا، یہ میرے حالات اس طریقے سے رہے۔ خیر اس طریقے سے شیخ مجھے بعد میں نصیحت بھی کرتے تھے، ایک شعر آپ نے جی تو ایک حالات یہ تھے، تو آپ نے مجھے نصیحت کے طور پر ایک شعر، اچھا آپ کی بزرگی کا وقت ہو گیا تھا، اشعار آپ اپنے انداز میں بھی سناتے رہتے تھے، مجھے یہاں بیٹھ کر کے ایک شعر سنایا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو بوئے اسد اللہ، یہ آپ نے اس طریقے سے شعر پڑھ کر کے سنایا تھا، لیکن اس شعر کو اور بھی دوسرے انداز میں پڑھا جاتا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ایسے بھی لوگ پڑھا کرتے ہیں شعر، بہرحال جیسا بھی ہو آپ نے اس طریقے سے مجھے اشعار پڑھ کر کے کچھ سناتے رہتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے۔ یہ میرا شیخ سے ذاتی تعلقات تھے جو میں نے آپ کے روبرو پیش کر دیے ہیں، بقیہ کچھ باتیں مزید اور کچھ کہنے کا وقت میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ بھئی ہماری یہ کونسل جو ہم نے وجود میں رکھی ہے کی ہے، آپ ہم سب مل کر کے، آپ اس کے خاص لوگ ہیں یا ذمہ داران آپ بھی ہیں، اگرچہ کہ ممبر کی حیثیت سے ہیں، جیسا بھی ہو سکے دامے درمے سخنے جیسے بھی ہو سکے اس کے لیے تعاون بھی کریں، مشورے والے کریں، جو بھی اچھا علماء کی ترقی کے لیے جو کچھ ہو سکے ضرور کیجیے گا۔ یہ ہماری علماء کی خدمت ہی کہہ لیں کہ ہم نے یہ جو سیمینار ان کے نام سے منعقد کیا ہے، یہ ہمیں علماء کی خدمت ہی ہے یا علماء کی ترقی کا ہی ایک ذریعہ ہے یا ان کی پہچان کے لیے ہے۔ ایسی اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو نیک کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قدر وقت ویلو قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کی قدر و قیمت کو دوبالا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ ہاں بول
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी अजान में हमारे पास 15 मिनट हैं शेख, तो एक मकाला और कर लें। हाँ, बाकी जो मज़ीद मकालात होंगे वो इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद सिलसिला रहेगा। 2 मकालात और होंगे, यानी कि एक शेख का अभी हो जाएगा, उसके बाद 2 मकालात हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप की तकसीम और दरस कुरान के हदाया का है प्रोग्राम, और उसके बाद इख्तिताम होगा। यानी ज़ोहर के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का मज़ीद प्रोग्राम है। तो आप लोग इंशाअल्लाह फिर उसके बाद जो खाना वगैरह है वो होगा। मैं फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद अय्यूब उमरी साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना मकाला पेश फरमाएँ।